صفت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر وہی آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ آپ کا ادارہ ہے، مہینے کا اختتام ہے، وعدے بھی ضرور پورے کریں۔ ناظرین گرامی، بھارت کے ہنگامی خبروں میں بہت ساری ایسی رپورٹیں ہم سے رہ جاتی ہیں جو خبریں سرخیاں بنا لیتی ہیں اور وہ حیران کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی کچھ خبروں کی تفصیلات لے کر کے میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین میں ایک شخص بیٹی کو کاٹنے والے کیکڑے سے انتقام لینے کے لیے اسے زندہ کھانے کے بعد شدید بیمار پڑ گیا۔ چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق واقعہ چین کے مشرقی ساحلی صوبے میں پیش آیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ لو نامی 39 سالہ شخص نے ایک چھوٹے سائز کا سالم کیکڑا نگل لیا اور جس کے 2 ماہ بعد انہیں کمر میں شدید درد کے باعث اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ لو کی میڈیکل رپورٹس میں ان کے سینے، پیٹ، جگر اور نظام انہضام میں پیتھولوجی کے حساب سے تبدیلیاں دیکھی گئی، لیکن طبی ماہرین صحیح وجہ کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھے۔ صوبے زنجیانگ کے شہر ہانگزو کے سررنرن شاہ اسپتال میں نظام انہضام کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ساؤ چیان نے کہا، ہم نے بار بار ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز کھائی ہے جو الرجی کا باعث ہو سکتی ہو، لیکن ان کا جواب نفی میں تھا۔ ان کی بیوی کی جانب سے اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد ہی کہ انہوں نے کچھ خاص کھایا تھا، لو نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کیکڑے کو زندہ کھا کر اسے انتقام لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے زندہ کیکڑا کیوں کھایا، جس پر لو نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کی بیٹی کو ایک چھوٹے کیکڑے نے اس وقت کاٹا تھا جب وہ پانی کی ندی کو عبور کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ غصے میں آ گئے۔ خون کے مزید ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ لو کو کم از کم 3 پیراسائٹک انفیکشن تھے جو کچا گوشت کھانے سے ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کیکڑا کھانے والا ایک شخص صحت یاب تو ہو گیا، تاہم ڈاکٹروں نے دیگر لوگوں کو زندہ کیکڑے کھانے سے خبردار کیا۔ چین میں کیکڑے کھانا عام ہے۔ کیکڑے کی ڈشز عام طور پر پکا کر کھائی جاتی ہیں، جبکہ کچے یا میرینیٹ کیے ہوئے کیکڑوں کی سروس مشرقی چین بشمول شنگھائی، زیجیانگ اور جیانگسو صوبوں میں عام ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ہے اپنی بیٹی سے کاٹے ہوئے کیکڑے کا بدلہ ایک شخص کس طرح لے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سالم چیزوں کو کھانے سے کس قدر جو ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیکڑے کی ڈشز جو بنتے ہیں اور کیکڑا کھانا کیا صورتحال ہے، جبکہ اس کے مرے ہوئے کیکڑے کو ہی کھانے کو لے کر کے مختلف باتیں ہیں۔ جب سالم کیکڑا کھا لیا جائے تو سوچے کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جاپان سے خبر آئی، جاپان میں کھانوں کی پلاسٹک نقل کروڑوں ڈالر کی صنعت کا حصہ ہے، یعنی کھانے کی چیزوں کو یہاں پر الگ الگ انداز میں شوکیس میں رکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن ایک پیسٹری کی دکان پر ایگ ٹارٹس اتنے اصل دکھائی دیے کہ اس کے عملے نے انجانے میں انہیں 5 گاہکوں کو فروخت کر دیا، اور کھانوں کی پلاسٹک نقل جنہیں مقامی زبان میں شوکوہین سمپورو کہا جاتا ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ حقیقی دکھانے کے لیے بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے، جس کا اندازہ بیئر کے ٹھنڈے گلاس پر نمی کی بوندوں سے لے کر نوڈلز کے پیالے میں شوربے کی چمکتی ہوئی سطح تک سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ جاپان کی جنوبی شہر اوساکا میں واقع اینڈریوز بیکرز میں پیش آیا، جہاں موجود ایک ٹارٹ کی پلاسٹک پیسٹری اس قدر حقیقی دکھائی دیتی ہے کہ وہاں کا عملہ بھی اس میں فرق نہیں کر سکا، اور نادانستہ طور پر ان میں سے 5 کو ہفتے کے روز اسٹیشن کے قریب ایک پاپ اپ اسٹینڈ پر 2 صارفین کو فروخت کر دیا۔ کمپنی کے نمائندے نے بدھ کو AFP کو اس بارے میں بتایا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم نے غلطی سے پیسٹری کی نقل فروخت کر دی۔ عملے کے ایک رکن فروخت کے فوراً بعد اس غلطی کا احساس ہوا۔ صارفین نے خوش قسمتی سے ممکنہ طور پر اس کا پہلا بائٹ لینے سے پہلے، یعنی کھانے سے پہلے ہی نقلی ٹارٹس کو اسٹینڈ پر واپس کر دیا۔ اب اصل کھانے کی پہچان کے لیے اسٹیکر استعمال کیے جائیں گے تاکہ مستقبل میں اسی غلطی سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، کہاں کہاں کیسی غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو حقائق تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔
अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। असल और नकल में फ़र्क किए बिना जब चीज़ों को सामने रखी जाती हैं तो ये जो है हादिसा भी पेश आ सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि प्लास्टिक और बगैर दीगर चीज़ों से बनाई जाती है, अगर खा लेता ग्राहक तो उससे क्या होता। इसलिए ये खबर भी जो है सुर्खी बन गई। एक और खबर जो इंडोनेशिया से आई कि मकामी पुलिस का कहना था कि एक 54 साल लापता इंडोनेशियाई खातून को 16 फीट लंबे असदे ने जिंदा निगल लिया और उसकी वीडियो वायरल होने लगी। ज़राए अबलाग के जरिए शनाख्त की जाने वाली उस खातून का पहला नाम जहरा है। वो इंडोनेशिया के सूबे जाम्बी के गांव तर्जन गाजा में रबड़ के बागात में उन्हें एक असदे ने जिंदा निगल लिया था, जिसके बाद वो मुर्दा पाई गई। पीर को पकड़े जाने वाले 16 फीट लंबे असदे के पेट में उस वक्त खातून की लाश मौजूद थी जब उसे पकड़ा गया। जब पुलिस को असदे के अंदर से खातून की बाक़ियात मिली तो उसकी भी वीडियो बनाई गई। पुलिस ने बताया कि जहरा इतवार को सुबह जाम्बी में बाग से रबड़ जमा करने के बाद वापस नहीं लौटी कि शौहर ने उन्हें हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी बीवी की सैंडल, जैकेट, हेडस्कार्फ और चाकू ही मिला। जाम्बी पुलिस के सरबराह AKP हेराफा का कहना है कि जब शौहर अगले दिन अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करते हुए वापस आए तो एक असदे से ठोकर खा गए जिसके जिस्म का दरमियान हिस्सा फूला हुआ था। असदे की वायरल होने वाली वीडियो में एक शख्स उसके सर को दरख्त की शाख से मार रहा है जबकि दूसरे उसे पीट रहे हैं। इसके बाद गांव वाले लापता औरत की लाश को जाहिर करने के लिए बड़े असदे का पेट खोलने के लिए आगे बढ़े। वायरल प्रेस ने गांव के सरबराह इंटो के हवाले से कहा कि इस दरियाफ्त से हर कोई हैरान रह गया है। तो नाज़रीन गिरामी, एक जिंदा औरत को किस तरह एक असदा पूरी तरह सालिम निगल लेता है, वो खबर इंडोनेशिया में जो है बहुत बड़े सुर्खियों की वजह बनी। ये वो खबरें हैं नाज़रीन गिरामी जो लगातार आती रहती हैं, लेकिन दीगर हंगामी खबरों के दरमियान में आपके सामने नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जब मौका मिलता है तो आपके सामने लाई जाती है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।